السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة فإن صلحت صلح الجسد كله فإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت کائنات میں جو بھی بگاڑ ہم سن رہے ہیں وہ سب کے سب دلوں کے بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ جہاں بھی بگاڑ ہو، جیسے بھی بگاڑ ہو، جدھر بھی بگاڑ ہو، جس شعبے میں ہو، جس معاملے میں ہو، جس جگہ بھی ہو، جب دل بگڑ جاتا ہے لوگوں کے اعمال، افعال، اقوال بگڑ جاتے ہیں۔ دل کے بگاڑ کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے، معاملے پر بھی پڑتا ہے، اخلاق پر بھی پڑتا ہے، خلوت پر بھی پڑتا ہے، جلوت پر بھی پڑتا ہے۔ جب دل بگڑ جائے تو اس کے بگاڑ کا اثر مقدس مقامات پر بھی پڑتا ہے، یہاں تک کہ مقدس کتاب جس کو ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت ملتی ہے، لیکن اسی جگہ پر اللہ یہ بھی کہتا ہے یضل بہ کثیرا، بہت سارے اس کتاب کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا، اللہ کی کتاب جب سراپا ہدایت ہے
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر اس کتاب کے ذریعے سے بگاڑ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کتاب سننے والے تو ہزاروں ہوتے ہیں، کروڑوں ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں، ارب ہوتے ہیں، کھرب ہوتے ہیں، لیکن سب کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تقوی ہوگا تو ہدایت ملے گی، تقوی نہیں ہوگا ہدایت نہیں ملے گی۔ اور جو تقوی سے خالی ہوتا ہے، الٹا قرآن جیسی مقدس کتاب میں نقطہ چینی کرے گا، تنقید کرے گا، غلط معنی نکالے گا، غلط مطلب نکالے گا، غلط تشریح کرے گا، غلط توضیح کرے گا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن پاک کی تفسیر کوئی انسان اپنے طرف سے کرے، نفس سے، تاکہ لوگوں کو بگاڑے، جیسے بعض لوگ سلام حتی مطلع الفجر، سلام جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے نہیں ہے، سب جانتے ہیں، جیسے کہ سورت میں نے پڑھی۔ تو کسی نے کیا کہا؟ سلام حتی مطلع الفجر، اسے کہہ دیا فجر کی نماز کے بعد سلام پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اور اس نے معنی کچھ اور نکال دیا۔ تو فجر کے بعد سب سلام کرو مصافحہ کرو، سلام کرو مصافحہ کرو، سلام کرو مصافحہ کرو، یہ معنی نکال لیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اپنے طرف سے اگر کوئی تفسیر بیان کرتا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ہم پوچھتے ہیں، بتاؤ بھئی تم نے قرآن پاک کی تفسیر کی؟ ہاں کی۔ حوالہ کیا ہے؟ ایک ہے نوالا، ایک ہے حوالہ۔ لوگ نوالے کو حوالہ سمجھ جاتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، یہ تفسیر جو تم نے کی ہے، یہ کس بزرگ کی ہے، کس اللہ والے کی ہے، کس ولی اللہ کی ہے، کس مفسر کی ہے، کس محدث کی ہے، کس فقیہ کی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، دل اگر بگڑ گیا، قرآن میں بھی بگاڑ لا لیں گے، قرآن میں بگاڑ۔ ایک مہدی تھا، مہدوی، تو اس نے کیا کیا؟ قرآن ہی شروع ہوتا ہے مہدی سے۔ اب لوگ پورے کے پورے پریشان، کہاں بھی قرآن شروع کہاں ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوتا ہے، المہدی سے کہاں شروع ہوتا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا۔ تو وہ لے کر آیا ناظرہ قرآن۔ ناظرہ قرآن میں الف لام میم ہے، ایسا ہاتھ رکھ دیے نیچے، ہا دال یا ہدن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہا دال یا ہدن ہے، یہ انگلی رکھ لیا ایسا۔ دیکھو بھئی اب پڑھو، الف لام میم ہا دال یا، کیا ہوا؟ المہدی۔ ایک مر گیا مردود، عبد الرحمن اس کا نام، وہ رہتا تھا بمبئی میں، اللہ
ہاتف غیب، اس کا ایک پرچہ نکلتا تھا، ہاتف غیب. اس نے کہا میرے نام پر اللہ نے ایک سورت نازل فرما دی. اب لوگ پریشان، تیرے نام پر سورت؟ ہاں میرے نام پر سورت. کہاں ہے؟ پڑھو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میرے نام پر ایک سورت نازل کی تھی. کون سی سورت با تیرے نام پر؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. دیکھو اللہ کہہ رہا ہے رحمان. رحمان اللہ کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا میرا نام ہے. جیسے غلام محمد قادیانی نے کہا میرے بارے میں تو اللہ نے نبوت کا اعلان کیا ہے. کہاں ہے نبوت کا اعلان قرآن پاک میں؟ اس نے کہا یأتی من بعد اسمہ احمد. میرے محمد کے بعد ایک آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. حقیقت میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. یأتی من بعد عیسیٰ، ان کا نام ہوگا احمد. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد انا احمد. حضور خود اپنی طرف اشارہ فرما کر فرما رہے ہیں قرآن میں جو محمد ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ محمد بھی میں ہوں. یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ احمد بھی میں ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے 99 نام ہیں. تو یہ نالائق کہنے لگا محمد بھی میں احمد بھی میں. محمد حضور علیہ السلام، احمد میں غلام محمد قادیانی. مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے مناظرہ کر رہے تھے. اسے پوچھا اے تو غلام محمد نہ با، احمد کہاں؟ تو غلام محمد نہ، تو غلام محمد، احمد کہاں؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے تھے. ارے تو غلام محمد ہے، احمد کہاں؟ تو کہنے لگے غلام کو ہٹا دو، کیا رہ جائے گا؟ احمد رہ جائے گا. تو حضرت نے فرمایا میرا نام کیا ہے؟ عطا اللہ ہے، عطا کو ہٹا دو، کیا رہ جائے گا؟ کیا رہ جائے گا بھائی؟ اللہ رہ جائے گا. تو جب غلام کو ہٹا دو احمد رہ جائے گا، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عطا کو ہٹا دو، کیا رہ جائے گا؟ اللہ رہ جائے گا. جب میں تجھے نبی بنایا ہی نہیں، نبی کیسے ہو گیا؟ نبی تو اللہ بناتا ہے. تو یہ ہٹا دو کہنے سے کام ہو جائے گا؟ ایک صاحب حیدرآباد میں نبوت کا دعویٰ کیے، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. علماء کرام سب جڑے اس بلاؤ جی اسے جڑے نبی کو اسے ریپیری دیں گے. ہاں بلاؤ جھوٹے کو ریپیری دیں گے. جب اسے کہا ہاں آ رہا ہوں، چلو، مناظرے کی تاریخ طے ہو گئی، ڈیٹ فکس، ٹائم بھی طے، جگہ بھی طے، سب کو جوڑ دیا. جاؤ بھائی، انہیں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ذرا انہیں ثبوت پیش کریں دے، ذرا ہمیں سنیں گے کیا ثبوت پیش کرتا ہے. اسے بولے 10 بجے ٹائم، برابر 10 بجے آ جانا. 10 ہو گئے، 11، 12، 1، 2، آیا نہیں. 3 بجے ساتھی پہنچے، کیا بے قصہ آئے نہیں نا، آنے کا وعدہ تھا، لوگ انتظار کر رہے ہیں، چلو. کہنے لگا میں نکلنے ہی والا تھا، فوراً وحی نازل ہوئی. میں نکلنے ہی والا تھا، فوراً وحی نازل ہوئی. وحی کیا نازل ہوئی؟ یا ایھا النبی، اپنے گھر میں رہیو. یا ایھا النبی، اپنے گھر میں رہیو. فوراً میں کیا ہو گیا؟ گھر میں رہ گیا. نکلنے والا تھا، لیکن ایسی
آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی اپنے گھر میں رہیو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب دل بگڑ جاتا ہے لوگ قرآن کو بگاڑ دیتے ہیں. جب دل بگڑ جاتا ہے لوگ حدیث کو بگاڑ دیتے ہیں. جب دل بگڑ جاتا ہے لوگ دین کو بگاڑ دیتے ہیں. جب دل بگڑ جاتا ہے لوگ نماز کو بگاڑ دیتے ہیں. جب دل بگڑ جاتا ہے تو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بگاڑ دیتے ہیں. جب دل بگڑ جاتا ہے لوگ شریعت کو بگاڑ دیتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ جس کا دل اتنا بگڑ گیا ہو، اتنا بگڑ گیا ہو، اتنا بگڑ گیا ہو، وہ قرآن کو بدلنے میں، حدیث کو بدلنے میں، شریعت کو بدلنے میں، سنت کو بدلنے میں، سیرت کو بدلنے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو بدلنے میں یہ پیچھے نہیں ہٹتا. یہ خود کو گرگٹ کی طرح بدلے گا نہیں بدلے گا، بدلتا رہے گا. دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسا سراپا سنگ یا موم بن جا. سنگ بن جا یا موم بن جا، یہ دو رنگی والا کام نہ کر. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. جب شیطانوں سے جا کر ملتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. ہمیں تمہارے پارٹی کے، ہمیں تمہارے پارٹی کے، ہمیں تمہارے پارٹی کے، ہمیں تمہارے پارٹی کے. وہ پارٹی میں جا کر ٹوٹ جاتے ہیں. اِنَّا مَعَكُمْ. تمہیں وہ پارٹی میں کھڑو کو اعلان کر لیتے نا جی، وہ پارٹی میں کھڑو کو اشتہار تقسیم کر لیتے نا جی، وہ پارٹی میں کھڑو کو نعرہ لگا لیتے نا جی. اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. مذاق کرنے کے واسطے چلے گئے تھے. سم تھنگ وہاں بھی مل جائے، سم تھنگ یہاں بھی مل جائے، سم تھنگ وہاں بھی مل جائے، سم تھنگ یہاں بھی مل جائے. مذاق کرنے کے لیے تو چلے گئے تھے، ورنہ تو ہم ہیں تمہارے ساتھ. دل کا بگاڑ پوری کائنات میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. ایک انسان اگر بگڑ جائے اس سے متعلق پوری قوم کو بگاڑ دیتا ہے. ایک انسان بگڑ جائے، صرف ایک. مسیلمہ بگڑا، اس کے ساتھ ایک قوم بگڑی. اسود عنسی، اس کے ساتھ ایک قوم. سجا، اس کے ساتھ ایک قوم. غلام محمد قادیانی، اس کے ساتھ ایک قوم. صدیق دیندار، اس کے ساتھ ایک قوم. ایک جماعت ہے جماعت المسلمین. جماعت المسلمین ہریور میں ہے. جماعت المسلمین لوگ جا جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، روز جا جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جماعت کی نماز ہی نہیں ہوتی. ان سے پوچھا گیا بھئی مسجدوں میں تو جماعت کی نماز ہوتی ہے، قادیانی بھی جماعت کے ساتھ. قادیانی بھی اپنی عبادت خانے میں اسے مسجد نہیں بولنا، اس لیے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. قادیانی مسلمان نہیں. شیعہ یہ بھی مسلمان نہیں. ان کا عبادت خانہ، ان کا عبادت خانہ بولیں گے، مسلمان مسجد نہیں بولیں. مسجد صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے. ان سے پوچھا گیا ارے بھائی تمہاری مسجد میں نماز نہیں ہوتی؟ لوگوں نے پوچھا، عوام کہنے لگے دیکھو بھائی موت تک کون بھی اپنے آپ کو مسلمان بول کو دعویٰ نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس لیے ہم لوگ جماعت المسلمین ہیں. ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ موت تک مسلمان بن کر کیسے جئیں، اس کے لیے کوشش، اور کوشش کرنے والا امام نہیں بن سکتا. اس لیے دنیا میں کوئی امام بننے کا لائق ہی نہیں ہے. جب لائق نہیں ہے تو امامت نہیں ہے، جب امامت نہیں ہے سب انفرادی نماز پڑھو. یہ ایک جماعت ہے، جماعت اہل قرآن.
یہ مدراس میں ہے، پیرنامٹ میں ہے، تمل ناڈو میں ہے، کرناٹک میں نہیں ہے۔ ارے سمجھ نہیں سمجھے کیوں بول رہا ہوں یہ سب باتیں؟ نہیں حضرت ہم نہ معلوم نہیں تھا، ایک بچی کو قادیانی کو شادی کرا کر دے دی، مسجد انصار کے سامنے کا گھر۔ ہم نے پوچھا ارے بھائی لڑکی کون؟ ہماری بیٹی۔ لڑکا کون؟ انہوں کہاں ذرا لڑکے کا ادا لاؤ، دیکھے تو احمدی۔ ارے نو لوگ قادیانی نا جی، نہیں حضرت ہمیں مسلمانہ سمجھ کو دے ڈال لیں۔ عقیدہ، اگر عقیدہ ہم لوگوں کو معلوم نہ ہو، غیر محسوس طور پر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، یہ جماعت وہ جماعت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر چلتی ہے۔ یہ جماعت کے علاوہ جماعت اہل سنت والجماعہ، اس کے علاوہ پوری جماعتیں جس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا 72 فرقے بنی اسرائیل میں تھے، تمہاری قوم میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جائیں گے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ ایک فرقہ کون سا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اسے کہتے ہیں اہل السنتی، جس پر میں ہوں، والجماعتی، جس پر میرے صحابہ ہیں۔ یہ جماعت نجات والی جماعت، یہ جماعت کامیاب والی جماعت، یہ جماعت جنتی جماعت۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب بھی کوئی عمل کرنے کو جی چاہے، جب بھی کوئی عمل کرنے کو من چاہے، جب بھی کوئی عمل کرنے کا فیصلہ تم کر لو تو دو باتیں دیکھا کرو، کیا یہ اہل سنت میں سے ہے یا جماعت میں سے ہے؟ یہ عمل کس نے کیا؟ کیا حضور نے کیا، صحابہ نے کیا؟ کرو۔ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، مت کرو۔ اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت پہلے حضور کو دیکھتے ہیں، پھر صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ جب حضور اور صحابہ نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے، اگر حضور اور صحابہ نے کیا تو ہم کریں گے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعہ۔ اسی کو آپ نے فرمایا دیکھو ہمیشہ تم لوگوں کو میری سنت کی اتباع کرنی ہوگی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت، صحابہ کی سنت، میری سنت، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، ان کی سنتوں کا اہتمام کیا کرو۔ عضو علیہا بالنواجذ، اس کو داڑھوں سے مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ اس سنت کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جھانکو مت۔ اگر تم لوگوں کو میری سنت پر مکمل طور پر وضاحت نہیں ملی تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی کلہم عدول بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہیں، جس کی تقلید کرو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ تو کرنا کیا؟ صحابہ کی سنت پر عمل کرو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من کان مستن فلیستن بمن قد مات، اگر کسی کو کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، کسی کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنی ہے، کوئی یہ چاہتا ہے میری زندگی کا امام بنے، کوئی میری زندگی کا پیشوا بنے، میری زندگی کا رہبر بنے، تو کرنا کیا چاہیے؟ کہ فرمایا کہ تم جو لوگ انتقال ہو گئے ان کو آئیڈیل بناؤ، جو لوگ انتقال ہو گئے ان کو آئیڈیل بناؤ، جو مرحوم ہو گئے ان کو آئیڈیل بناؤ۔ جانتے ہو میں کسے کہنا چاہتا ہوں؟ فرمایا خود عبداللہ ابن مسعود نے ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ اکرام ہیں، انتخبهم اللہ لصحبت نبیہ ولخدمت دینی، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ علماء نے عجیب بات کہی،
ولی ہر ایک بن سکتا ہے اپنی محنت سے، ولی ہر ایک بن سکتا ہے اپنی محنت سے، صحابی اللہ جسے چنتا ہے وہی بن سکتا ہے، ولی جو چاہے اپنی محنت سے بننا چاہے بن سکتا ہے۔ ولی بننے کے لیے کیا کرنا؟ پہلی چیز ایمان لانا، والذین آمنوا۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنا، ایمان لانا، گناہوں سے بچنا، ولی بن جاؤ گے۔ جتنے گناہ ہیں، ایک صحابی آئے حضور سے پوچھا کیسے کیسے گناہوں سے بچنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جو کچھ تیرے دل میں کھٹکے وہ سب کے سب گناہ ہیں۔ ہلو بیڑی پیری، دیکھ لو یہاں دیکھ لو وہاں دیکھ لو، کون دیکھ لیا تو کیا کرنا، یوں پیری، تو چھپ چھپ کو جو کام کر رہے ہو وہ گناہ، چھپ کر پیرے نہیں پی رہے ہو گناہ۔ قرآن کوئی چھپ کر نہیں پڑھتا، حدیث کوئی چھپ کر نہیں پڑھتا، مسواک کوئی چھپ کر نہیں کرتا، کھانا کوئی چھپ کر نہیں کھاتا، پانی کوئی چھپ کر نہیں پیتا، کپڑے کوئی چھپ کر نہیں بدلتا۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرے، اچھا کام، وہ چھپ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھپ کر کرنے کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب گناہ کرے، موبائل میں قرآن پڑھ رہا ہے، چھپا کر نہیں پڑھتا، موبائل میں اگر فلم دیکھ رہا ہے، ہلو یہ رکلک دیکھے گا، یہ دیکھے گا، یہ دیکھے گا، کون سی بھائی تو کیا بھائی، موبائل کو اٹھا کر یوں رکھ لے گا، موبائل اٹھا کر یوں رکھ لے گا، بولو بھائی کیا قصہ؟ اچھی چیز دیکھ رہا ہے تو چھپائے گا نہیں، جب گندی چیز دیکھتا ہے تو چھپا لے گا، انسان کی فطرت ہے نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو چیز تو چھپا رہا ہے وہ سب گناہ ہے، جو تیرے دل میں کھٹکے وہ سب کے سب گناہ ہے، جو تجھے بنداس کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، کوئی تجھے احساس نہ ہو کہ چلو بھئی یہ کرنے میں انہوں دیکھے انہوں کون دیکھے تو بھی کیا، صدقہ دینے میں کیا حرج، کون دیکھے تو بھی کیا، نماز پڑھنے میں کیا حرج، کون دیکھے تو بھی کیا، مدد کرنے میں کیا حرج، کون دیکھے تو بھی کیا، اچھی بات بولنے میں کیا حرج۔ اگر یہ بات لے کر تو بیٹھا ہوا ہے یہ نیکی ہے، نیکی یہ، بری وہ۔ فرمایا جب تجھے کسی چیز کے کرنے نہ کرنے میں وسوسہ پیدا ہو، استفتی قلبک فَإِنَّهُ خَيْرُ مَنِ اسْتَفْتَاهُ، تیرے دل سے پوچھ، تیرا دل بتائے گا یہ تو اچھا کر رہا ہے، یہ تو برا کر رہا ہے، تیرا دل فتویٰ دے گا۔ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، جب تیرے نیکی کرنے سے تجھے خوشی محسوس ہو، برائی کرنے سے تجھے غم محسوس ہو، تو سمجھ جا تو ایمان والا ہے۔ اس سے میرے عزیز بھائیو، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، دل، وہ دل کو زندہ کرو۔ دل کا پاور کمزور ہو گیا، دل بہک گیا، دل بے حس ہو گیا، دل کے اندر ہر طرح کا درد ختم ہو گیا، ہر طرح کا دکھ ختم ہو گیا، ہر طرح کا احساس ختم ہو گیا۔ اب اس دل کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا؟ 2 کام کرنا۔ پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ سب گناہ کو یاد کرو، چاہے وہ بچپن کے ہوں یا 55 کے ہوں، چاہے وہ خلوت کے ہوں یا جلوت کے ہوں، چاہے وہ گاؤں کے ہوں یا شہر کے ہوں، چاہے وہ پبلک کے سامنے ظاہر ہو یا نہ ہو، چاہے وہ گناہ نادانی کے زمانے میں کیے ہوں
یا دانائی کے زمانے میں کیے ہوں، چاہے وہ گناہ شادی سے پہلے کے ہوں، شادی کے بعد کے ہوں، چاہے وہ گناہ حج سے پہلے ہوں، حج کے بعد کے ہوں، وہ تمام گناہوں کو یاد کرو اور یاد کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرو۔ ایک ایک گناہ یاد کرو، توبہ کرو، یا اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی، یہ غلطی مجھ سے ہوئی، یہ غلطی مجھ سے ہوئی، یہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ بلکہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے، یہ غلطی مجھ سے ہوئی مت کہو، یہ غلطی میں نے کی، یا اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے، یا اللہ یہ میں نے غلطی کی ہے۔ پورے غلطیوں کو اللہ کے سامنے گناؤ۔ اور بہت ساری غلطیاں وہ ہیں جو ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ بہت ساری غلطیاں وہ ہیں جس کو ہم غلطی سمجھے بغیر ہی کر دیے، ہم سمجھے ہی نہیں یہ غلطی ہیں اور ہم سے وہ غلطی ہو گئی، ہم اسے نیکی سمجھ کر دیا حالانکہ وہ غلطی تھی۔ جیسے بعض لوگ اپنی سالی سے نکاح کر لیتے ہیں بیوی کے ہوتے ہوئے۔ بنگلور میں آپ کو 100 سے زیادہ شادیاں ملیں گی، میرے نظروں میں 14 لوگ موجود ہیں، 14 لوگ بہنوں سے نکاح کر لیے، بیوی بھی ہے سالی بھی ہے، ایک ہی کے نکاح میں۔ ان تجمع بین الاختین، منع کیا قرآن نے، 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے۔ لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اس نے کیا دیکھا، جب میرا ساڑو کا انتقال ہو گیا، بیچاری بچوں کے ساتھ کہاں جائے گی، چلو بھئی میں شادی کر لیتا ہوں، ہمدردی میں کر لیا، نیکی سمجھ کر، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ اس نے جو کیا نیکی سمجھ کے کیا، بہت بڑا گناہ۔ سالی سے نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ بیوی نکاح میں رہے۔ اس لیے ہم ان تمام گناہ کو یاد کریں اور ان تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ ایک تو توبہ، دوسری چیز اللہ کا نام لیا کریں۔ جب اللہ تنہائی میں بیٹھ کر، قبلہ رخ ہو کر، 4 زانو بیٹھ کر 4 ذکر، جو ذکر کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، 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 اس طرح 100 مرتبہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر 4 زانو بیٹھ کر اللہ کے سامنے تمام گناہوں سے استغفار کرنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھو گے بھائی، کلمہ طیبہ پڑھو۔ جب پڑھو گے تو کیا ہوگا، دل کے اندر روشنی پیدا ہوگی۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، حدیث پاک میں ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کے اندر جلا پیدا کرو، روشنی پیدا کرو، قوت پیدا کرو، طاقت پیدا کرو۔ اب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قبلہ رخ ہو کر گھر میں کرو، گھر میں بیٹھ کر کرو، بیوی بچوں کے ساتھ کرو۔ جب کرو گے تو کیا ہوگا، روشنی پیدا ہوگی اور وہ روشنی تمہیں بتائے گی ہم کتنے گندے تھے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔